بدر پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جنرل صاحب نے کہا کہ اگر بھارت اتنا ہی اچھا ملک ہے اور پاکستان اتنی ہی آسانی سے اس کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے جیسا کہ نذیر ناجی صاحب کا خیال ہے اور جناب ہمارے ڈاکٹر پروفیسر سرفراز خان صاحب کا خیال ہے، تو پھر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی دوستی ہو جانی چاہیے، سری لنکا کے ساتھ بھی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بھوٹان اور مالدیو کو بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تمام ملکوں کے ساتھ پرابلم ہے۔ تو گویا مسائل جو ہیں وہ پاکستان سے باہر کسی جگہ موجود ہیں اور شاید بھارت کے اندر۔ خیر اس پر بھی گفتگو ہوگی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر سرفراز صاحب سے یہی سوال ہے کہ ہم تو یہاں پر یہ سننے میں آتے ہیں کہ جو ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے سوات میں، تو وہاں پر جو پتہ نہیں ہمیں حقیقت ہے یا صرف یہ ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ وہاں پر را کے ایجنٹ طالبان کی شکل میں آئے، انڈیا کی فوج ہے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا ایسا ہی ہے؟ ایسے ہے انفلٹریشن اگین، ایسے ہے کہ اگر سوات میں جو بھی لوگ لڑ رہے تھے اگر وہ ہندوستان یا کسی کے بھی ایجنٹ تھے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ اگر وہ باہر کے لوگ ہیں، ان کو سروں کا تاج کیوں بنایا گیا؟ ان کے لیڈر آج تک دفن کیوں نہیں ہو چکے زمین میں اگر وہ ہندوستان کے تھے یا کہیں کے بھی تھے؟ ایک بات۔ دوسرا، بار بار یہ کہنا کہ ہندوستان کے اپنے تمام ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، مائنڈیٹ کہ ان کی جنگیں صرف ہم سے ہوئیں، پاکستان سے، یا یوں بھی کہیے کہ دوسرا ان کوئی کی جنگ سری کرنے کا لنکا کے اہل بھی ساتھ نہیں۔ کوئی عام جنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان کے انٹرنل معاملے میں ان کی ریکویسٹ پر ضرور فوج بھیجی ہے۔ خان صاحب میرا خیال ہے کہ تاریخی حقائق کے سارے پہلو سامنے اس رکھے لیے جائیں۔ دیکھنا ہوگا، دیکھیے سری لنکا کے ہمارا ساتھ آرمڈ کانفلکٹ 3 مسلسل بڑی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں۔ خان صاحب آپ یہ بات نظر انداز نہ کریں، آپ مجھے ذرا بات کرنے دیں۔ جی تو اس لیے ایک تعلقات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا ہی نہیں، نہ میں ان کا اسپوکس مین ہوں یہاں بیٹھا ہوا، یہ میرا وطن ہے اور میرا یہاں کی پبلک اوپینین اور یہاں کا ٹیکس پیئر ہوتے ہوئے اپنی حکومت کی پالیسی پہ اثر انداز ہونا میرا حق ہے کہ میں راستہ بتاؤں اور سمجھاؤں کہ میرے ہاں کیا مسائل ہیں۔ ہندوستان کے ہاں ان کی اپنی پبلک میں جو جنگ باز نہیں پرامن لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ اپنی حکومت کو مجبور کریں اور پاکستان کے جائز معاملات میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور اس کو نپٹائیں۔ کشمیر میں اگر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی وہاں کی ہندوستانی فوجیں کرتی ہیں تو یہ وہاں کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا فریضہ ہے، اور جو ان میں سے کئی بات طریقہ اصل انجام بھی دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کی، اپنے اداروں کی مٹی پلید کرتے ہیں، مٹی پلید کرتے ہیں، بتاتے ہیں میرے کشمیر میں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ میرے لوگوں کو بتانا چاہیے، اچھا یا برا۔ یہ ہے ریاستوں کے اندر اپنی جورسڈکشن کے اندر اپنے عوام کے حقوق کا اسرٹ کرنا، اپنی ریاست کو اپنے عوام کے ذریعے چلانے والا۔ اور دوسرا طریقہ کہ پانی کم ہو جائے سندھ میں تو بھی میں ہندوستان کا الزام دوں، بم کہیں سوات میں چل جائے تو بھی میں ہندوستان کو الزام دوں، وہاں کچھ ہو جائے تو وہ پاکستان کو الزام دیں، یہاں کے جنگ باز روزانہ لال قلعہ فتح کرنے چلے جائیں، وہاں کے جنگ باز روزانہ یہاں میرا لاہور فتح کرنے آ جائیں۔ جنگ باز دونوں طرف ایک جیسے ہیں اور پرامن دوستی والے لوگ دونوں طرف ایک طرح کے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تاریخ کا ایک پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا میں بطور اس شو کے ماڈریٹر وہ نمایاں کر دوں کہ راجیو گاندھی کا قتل وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ سری لنکا میں بھارت نے انٹرونشن کرنے کی کوشش کی، تو لہٰذا وہاں پر انٹرونشن کی روایت ریاستی سطح پر زیادہ مضبوط ہے بنسبت ہمارے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اندرا گاندھی آن ریکارڈ انہوں نے ایک دوسرے ملک میں انٹرونشن کی، یعنی پاکستان کے اندر، اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس پر پھر فخر کا اظہار بھی کیا۔ تو گویا وہاں پر بھی ریاست کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگی۔ بھارت، میرے خیال ہے میں نے شروع میں ہی یہ بات کی تھی کہ قوموں کے درمیان کشیدگی، تنازعات اور تاریخی جو ہے مقابلہ آرائی وہ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کئی ملکوں کی مثالیں بھی دیں آپ کو، لیکن یہاں اس اسپیسیفک ایشو پہ جو بھی بات ہوئی ہے کہ انڈیا کے دوسرے پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ جنگیں کیوں نہیں ہوتی، آپ نے وہ جو تامل کا ذکر کیا، وہ اصل میں تامل نسل جو ہیں وہ انڈیا کے لوگ ہیں، ان کی خاطر گئے تھے، پھر انہوں نے ان کو بھگا بھی دیا تھا۔ دوسری بات جو ہے نا کہ کسی سے جنگ نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی سمپل سا جواب ہے، وہ سارے اپنے سائز اور اپنی طاقت کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں، ہم اپنے سائز سے بڑھ کے بناتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی